بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فار رمضان کے اس سیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سورہ احزاب کے آخری حصے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت نمبر 73 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 70 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 73 پہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ اتفاق سے اس جو سیکشن آف ورسز کا جو آغاز ان آیات سے ہو رہا ہے، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو عام طور سے نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہیں اور ایک یاد دہانی کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں کہ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جو ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ بات کا سیدھا اور صاف ہونا ہے اور سچ پر مبنی ایک رشتہ ہے جس کو استوار کرنے کا یہاں پہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ یہ جو اس کے الفاظ ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، سیدھی اور صاف بات کہو، اللہ تمہارے اعمال کو سدھارے گا اور تمہارے گناہوں کو بخشے گا۔ پہلی چیز جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو سیدھی اور صاف بات ہے، اس میں کوئی ایچ پیچ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی اوور اسٹیٹمنٹ یا انڈر اسٹیٹمنٹ، یا ہوتا نا کہ آپ ایک چیز کو بعض دفعہ لگی لپٹی لیے بغیر اگر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک بلنٹ بات ہوتی ہے، آپ کی سیدھی اور صاف بات ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کو سچ کی بنیاد پہ قائم کریں گے، اپنی زندگی کو سچ کی بنیاد پہ استوار کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، یعنی مشکلات تو پیش آئیں گی، آزمائش بھی ہوگی، اور یہ آسان آزمائش نہیں ہے کیونکہ جب انسان سچ بولتا ہے تو سچ کے نتیجے میں ضروری نہیں ہے کہ معاملات سدھر جائیں، بلکہ عام طور سے انسان جب سچ بولتا ہے تو اس کو اور زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تعالیٰ نتیجتاً آپ کے جو اعمال ہیں ان کو سدھارے گا، ان کو بہتر کرے گا، یعنی انجام کے اعتبار سے جو آپ کے اعمال ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہو، اس وقت آپ سچ بولیں تو سچ جو ہے وہ آپ کو کسی نقصان اور گھاٹے کا باعث اس سے بن رہا ہو، لیکن نتیجتاً اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، جسے کہتے ہیں نا کہ when all things come to an end، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اعمال کو سدھارے گا، ان کا جو نتیجہ ہے وہ بالکل ٹھیک نکلے گا۔ اور پھر دیکھیے جو کہا گیا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یعنی سچ بولنے کی جو سب سے بڑی بشارت ہے، یعنی آپ کو جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ something of a motivation، کہ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ یعنی یہ اپنے ذہن میں رکھیے خواتین حضرات کہ سچ بولنا ایک ایسا عمل ہے جس میں یقیناً انسان کو کئی مرتبہ اپنے عزیز ترین لوگوں سے اختلاف ہو جاتا ہے، عزیز ترین لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا اپنا جو بینیفٹ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ سے بعض دفعہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ لیکن سچ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ زمین پر خدا کا نمائندہ ہے، چنانچہ دس از سم دیٹ ہیز ٹو بی فالوڈ وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی رو رعایت کے بغیر۔ اور جیسے قرآن مجید نے سچ کی گواہی کے موقع پہ ایک موقع پہ یہ کہا ہے کہ کونوا قوامین شہداء للہ بالقسط، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کے سچ کی گواہی دینی ہے۔ اور کیا ہے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یعنی یہ گواہی اگر آپ کے اپنے انٹرسٹ کے خلاف ہو، آپ کے والدین کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، آپ کے رشتہ داروں کے انٹرسٹ کے خلاف ہو، تب بھی دینی ہے۔ اگر وہ ناراض ہو رہے ہوں، ان کو نقصان ہو رہا ہو، آپ کو نقصان ہو رہا ہو، خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کو سچ کی گواہی آپ کو ہر صورت دینی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ کی جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نتیجتاً معاف کرے گا۔ دنیا میں تو ضروری نہیں ہے کہ سچائی کے نتیجے میں آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں کہ جس میں آپ سمجھتے ہوں کہ بھئی سچ بول کے تو مجھے بہت کوئی انعام ملنا چاہیے، نہیں، ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انعام بھی دیتے ہیں، لیکن بہت دفعہ خواتین حضرات ایسا ہوتا ہے کہ سچ بولنا جو ہے وہ انسان کو زیادہ آزمائش پہ مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہماری جو کمٹمنٹ ہے وہ سچ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا، ٹی وی میں دیکھا ہوگا، فلمز میں یہ جملہ از ناؤ بیکم پرووربیل، کہ جب آپ کورٹ میں ٹیسٹیفائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ ایسے ہی ہے نا، ہم جب بھی کوئی گواہی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ وہ جملہ ایسا ہے
کہ جس کو صرف ہمارے کورٹ کے پروسیجر کے لحاظ سے ہمارے پاس پر لاگو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو ہماری زندگی کا موٹو ہونا چاہیے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم صرف عدالت میں یہ انڈرٹیکنگ دیں کہ میں سچ کہوں گا، نہیں، آپ کو زندگی میں یہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. اور اس میں ایک بات کا اضافہ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ میں سچ کا ساتھ بھی دوں گا. یعنی سچ کہنا اور سچ کے سوا کچھ نہ کہنا، اور جو سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا، جو آسان کام نہیں ہے اور جو ایک بہت کٹھن کام ہے، کیونکہ سچ چاہے وہ آپ کی طرف سے صادر ہو رہا ہو، چاہے آپ کے جاننے والوں کی طرف سے صادر ہو رہا ہو، اس سچ کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اس کا ساتھ دیں. یعنی یہ اس کو ایک ریکوزٹ ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ سچ کا ساتھ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مداہنت کر رہے ہیں یا کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے آپ کی زندگی میں کہ جس میں یو آر فیلنگ کہ بھئی مجھے آئی ہیو ٹو ایڈجسٹ مائی لائف ٹو سم تھنگ. تو یہ چیز ہے کہ جہاں ہمیں آپ کو متنبع کرنا ہے اپنے آپ کو کہ نہیں، ہمیں بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سچ کی خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے وہ ہمیں اپنے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نتیجتاً جو چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خداوند تعالیٰ ان کو درست کر دیتا ہے. سچ کی جو گواہی ہے خواتین حضرات، یہ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ سچ ہے. جیسے ہم برائیوں کی جڑ کے بارے میں بہت ساری گفتگو کر سکتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سمجھنا کہ سچ کی اساس کیا ہے، تو وہ یہ رویہ ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا ہے کہ سچا، صاف، کھرا رویہ. کیونکہ ایک سچ آپ کو ہزاروں جھوٹ سے بچاتا ہے. ایک سچ کے نتیجے میں آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. سچ بولنے کے نتیجے میں کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آپ اگر غلط بیانی کریں گے تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے آپ کو بتایا کہ ہمیں پھر کیا کیا کچھ اور کرنا پڑتا ہے. تو سچ اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا. اور اسی وجہ سے خواتین حضرات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے موقع پہ جب ہم اور بہت ساری آیتیں پڑھتے ہیں، تو چونکہ یہ آیت بھی نکاح کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک نیا خاندان ہے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ایک نیا خاندان ہے کہ جو وجود میں آنے والا ہے. اگر اس خاندان کی بنیاد سچ پر ہوگی، سچائی پر ہوگی، سچے تعلقات پر ہوگی، تو وہ خاندان ہمیشہ پنپے گا. اس خاندان کے اندر ٹرسٹ پیدا ہوگا. میاں اور بیوی کا تعلق اگر سچ پر مبنی ہے تو کوئی ڈاؤٹ کبھی نہیں پیدا ہوگا. کبھی بھی کسی پہ آپ شک نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو اسپاؤز ہے وہ جیسے ہے ویسے ہی اندر سے، ویسے ہی باہر سے، اور ویسے ہی جو بات ہے وہ ہے. تو یہ ٹرسٹ جو ہے یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے شادی کے معاملے میں. اور سچ جو ہے آپ کو یہ ٹرسٹ فراہم کرتا ہے. سچ جو ہے یہ آپ کو وہ ایک شیلڈ ہے یہ کہ جس کے نتیجے میں آپ کے تعلقات جو ہیں وہ محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ کے تعلقات دے آپ پروٹیکٹڈ. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹس ناٹ جسٹ یعنی یہاں پہ تو ظاہر ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جب آپ شادی کے موقع پہ ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں یہ ایک جنرل چیز ہے کہ آپ کو اگر اپنے کولیگز کے اندر، اپنے فرینڈز کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنی ساکھ بنانی ہے، اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنی ہے سچائی کی بنیاد پہ، تو آپ کو بہرحال راست روی کا رویہ اختیار کرنا ہے. سچ کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو گزارنی ہے اور نقصان سے قطع نظر کرتے ہوئے گزارنی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں کہا گیا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ یقیناً اس کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے سچ کی، وہ تدریجی ارتقاء سے معلوم ہو گیا کہ یہاں یعنی جہاں ہم نے دوسرے سچ بولنے ہیں وہاں وہ جو سچ سب سے بڑا سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو خداوند تعالیٰ کی بات اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنا ہے اور اس کی بات کو ماننا ہے. اور رویہ آپ کا سمینا و اطاعنا کا ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سنا اور مان لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چون چرا نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی میخ نہیں نکالی. سوال ذہن میں ضرور پیدا ہو سکتا ہے اللہ کے احکام کے نتیجے میں بھی اور رسولوں کے احکام کے نتیجے میں بھی. سوال پیدا ہونا بالکل نیچرل ہے، لیکن سوال کے نتیجے میں آپ احکام کو فالو کرنے سے گریز کریں یا ایسے ان پہ سوالات اٹھائیں جس کے نتیجے میں آپ یہ محسوس کریں کہ بھئی یہ ہیں تو خدا کی طرف سے، لیکن بھئی میں نے نہیں ماننا ان کو، یا میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ خواتین حضرات ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ جس مذہب کو ہم مانتے ہیں اس مذہب کے اندر اللہ اور ان کے رسول کو ایک فائنل اتھارٹی حاصل ہے. ہماری جو انڈرٹیکنگز ہیں، ہماری جو زندگی کی جتنے بھی مشنز ہیں، ہمارے پاس زندگی کی جتنی بھی قلعہ عمل ہیں، دے ہیو ٹو بی سبسروینٹ ٹو دی ڈائریکٹو آف گاڈ اینڈ ہز پروفٹ. یعنی ان کے تحت ہونے چاہیے، ان کو کراس نہیں وہ کر سکتے. اگر آپ ان کو کراس کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ نے خدا کی جو حیثیت ہے، ان کے پیغمبر کی جو حیثیت ہے، اس کو جانا نہیں ہے.
اور یہ نہ جاننے کی وجہ سے پھر انسان میں کو پھر ظاہر ہے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ اس سے کچھ صادر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ آخرت کی زندگی سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اپنی جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ فرمایا گیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اور یہ کہا گیا کہ اور ہم نے اپنی اختیار کی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈرے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بہت جذبات میں آنے والا، مغلوب ہونے والا اور ظلم کرنے والا ہے، ظلوماً جہولا۔ تو یہ ایک انسانیت کا ایک بڑا شرف بیان ہو رہا ہے، اور ایک بڑی زبردست ہمیں اطلاع بھی دی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے خداوند تعالیٰ نے ہمیں اختیار کی جو امانت تھی وہ ہمارے سپرد جب کرنی چاہیے، تو ہم نے آگے بڑھ کے کہا جی آپ ہمارے سپرد کیجئے، اور ہم اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو عالم ارواح میں، یعنی جب ہم دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، تو جیسے عہد الست لیا گیا۔ عہد الست کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے سورہ اعراف میں آتا ہے، اس چیز کا ہم سے وعدہ لیا کہ الستو بربکم، یعنی میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب جتنی بھی روحیں تھیں جن کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ جمع کیا تھا، ان سب نے کہا کہ بلا، شہدنا، ہم گواہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں ربوبیت کا اقرار کر دیا، اور ہمیں اگرچہ وہ جو انسیڈنٹ ہے، یہ واقعہ وی ڈونٹ ریکگنائز اٹ، ہماری میموری میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمیں ہماری آزمائش کی وجہ سے ہمیں بھلا بھی دیا گیا ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں پہنچتے ہیں تو ہمیں فوراً اگر ریمائنڈ کروایا جائے کہ دیکھیے یہ ایک ایسا شعور ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، تو ہمارا ماحول، ہماری اپنی جو ایک کیفیت ہے اس کی گواہی دے دیتی ہے۔ بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عالم ارواح میں جب یہ انسانوں کو پیدا نہیں کیا گیا تھا تو یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ اس اختیار کی بنیاد پہ جو دنیا میں جا رہے ہیں یہ اس پہ رضامند ہیں؟ تو انسانوں نے یک زبان ہو کے کہا ہاں جی ہم رضامند ہیں۔ اور اس سے اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جو بہت سارے ہمارے لوگ بھائی اٹھاتے ہیں، ایتھیسٹ بھی اٹھاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم سے پوچھا کیوں نہیں تھا؟ یعنی ہم سے تو نہیں پوچھا۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ گفتگو ہوئی ہے، بلکہ انسان نے آگے بڑھ کے اس اختیار کو اپنے لیے پسند کیا، اور یہ کہا کہ ہاں، آسمان اور زمین کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے یہ کہا گیا کہ آپ کو اگر ہم اختیار دیں، یعنی اختیار کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ جس طرح سے انسانوں کو دیا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے اختیار کی بنیاد پہ گزار سکتے ہیں، تو جماعت اگر چاہیے تھے، لیکن ان پہ اتنا شعور ضرور تھا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، وی جسٹ کی ناٹ بیئر دس برڈن، اٹس ٹو مچ فار اس۔ لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور اس کے الفاظ بھی ہیں کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ وہ زیادتی کرنے والا بھی ہے اور جذبات میں آ جانے والا بھی ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو ایک ایمبیشن پائی جاتی ہے، ایک جو جذبات سے مغلوب ہو کے چھلانگ نکالنے کا جو ایک دائیا موجود ہے، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے انسان جو ہے، چونکہ اس کی اپنے اندر یہ ایک جبلی چیز ہے کہ ہی ٹیکس رسکس اینڈ ہی آلسو ایٹ ٹائمز کراسز دا لمٹس، تو یہ اس کی طبیعت ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں انہوں نے یس کہا، اور یہ کہا جی ہم حاضر ہیں، اور اس کی بنیاد پر ہمیں پھر دنیا میں بھیجا گیا۔ تو یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ایک بہت اہم اطلاع ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی یہ اب اس کا نتیجہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا کہ انسان نے ذمہ داری کا بار اٹھا لیا اور یہ کہا کہ ہیں اللہ تعالیٰ میں اب ہم اس بنیاد پہ اس دنیا میں ہم بھیجے جائیں، تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ پھر منافقین اور منافقات کو اور مشرکین اور مشرکات کو سزا دے، اور مومنین اور مومنات کو اپنی رحمت سے نوازے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی یہ جب پورے کا پورا امتحان برپا ہوا اور امتحان میں انسان نے آگے بڑھ کے اپنی آپ کو پیش کیا کہ جی آئی ایم ریڈی فار دس، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس کا کانسیکوینس تو پھر یہ نکلے گا نا کہ جب آپ کو اختیار دیا گیا ہے تو یو ول بی آسکڈ فار یو ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار واٹ یو ڈیڈ۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس وقت جو منافق ہیں، جو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل ظاہر و باہر تھے، قرآن مجید نے ان کو بعض جگہ پہ بالکل ایکسپوز نہیں کیا، لیکن ان کو سزا اگرچہ وہ تھریٹن کیا گیا تھا لیکن ان کو وہ سزا نہیں دی گئی، جب ان کو نہیں ملی، اس کی نوبت نہیں آئی، قرآن نے وہ پردہ رکھا۔ تو لیکن یہ کہا کہ آخرت میں یہ پردہ چاک ہو جائے گا، آخرت میں انہی منافقین کو اور انہی منافقات کو سزا ملے گی، اور انہی مشرکین کو اور انہی مشرکات کو بھی سزا ملے گی۔ دنیا میں تو ان کو ملی ہے مشرکین اور مشرکات کو، اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ شرک کی بنیاد پہ زندہ نہیں رہ سکتے،
لیکن آخرت میں بھی ان کو اس کی سزا ملے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اس پہ جزا ملے گی، یعنی وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اجر عظیم دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں گے. اور یہ کہا کہ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ جو توبہ کا ورڈ ہے، یہ دیکھیے ہم اپنے لیے جب بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں. جب اپنی نسبت سے توبہ کا ورڈ بولتے ہیں تو عربی زبان میں ہماری زبان میں بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنا، مغفرت مانگنا. لیکن جب اللہ کی نسبت استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یتوب اللہ جو نے توبہ فراہم کی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں. تو اللہ کی نسبت سے جب توبہ بیان ہوتی ہے تو یہاں توبہ قبول کرنے کے مفہوم میں ہوتی ہے. تو یہاں یہی بات بتائی گئی کہ یتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، تاکہ اس پوری آزمائش کا نتیجہ یہ نکلے کہ مومنین اور مومنات کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی مغفرت کرے. اور پھر یہ کہا گیا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اس کی جو شفقت ہے وہ ابدی ہے. وہ اگر لوگوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کا مقصد کو ان کو اذیت دینا نہیں ہے، بلکہ اس آزمائش کے ذریعے سے ایک موقع فراہم کرنا ہے کہ یو گین مور، you are able to be you earn more as God's reward. کیونکہ جتنا آپ کو مشکل ہوگی اتنی زیادہ آپ سے ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ آپ زیادہ اچھے عمل کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خداوند تعالیٰ کی جو مرسی ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو مغفرت ہے، that will embrace you from all sides. So خواتین حضرات، اب آپ کے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آج کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے جی کہ a renowned and a very well respected scholar has issued a video in which she said the prayer Salatul Tasbih has been mentioned several times in many hadiths and should be offered. Other known scholars, including yourself, say it should not be read as there are no authentic hadiths regarding this. I have read this namaz in the past many times. دیکھیں بات یہ کہ انسان زندگی بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنی جو کرنٹ نالج ہے اس کے لحاظ سے کر رہا ہوتا ہے. آپ کے سامنے جب کوئی مختلف نالج آ جائے، یعنی کوئی مختلف انپٹ آ جائے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کا انالیسس کیجئے اور دیکھیے کہ اس انالیسس کی جو بنیاد ہے وہ تبدیل تو نہیں ہو رہی. تو جو دونوں سکالرز ہیں، دونوں کی رائے کو آپ تقابل سے پڑھیے، اس پہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کنونسڈ ہیں کہ نہیں ایک صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے جو ثابت ہے، تو آپ ضرور پڑھتے رہیں. اور اگر آپ یہ کنونس ہو جائیں کہ نہیں یہ نماز تو ثابت نہیں ہے، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی پڑھی ہو، نہ خلفائے راشدین کے بارے میں کوئی ملتا ہے. اولین جو حدیثی کتابیں ہیں وہ اس سے خالی ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، موطا ہو، یہ کتابیں بالکل اس سے خالی ہیں. اور یہ ایک ایسی روایت ہے جس کے بارے میں محدثین کے ہاں کلام ہے. تو نماز اور تعبدی امور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جب تک کہ اوتھینٹسٹی نہ ہو تو ہمیں اس تک نہیں پہنچنا چاہیے. میرا یہ مسلک یہ ہے. تاہم اگر آپ یہ محسوس کریں کہ وہ جو اسکالرز اس کے حق میں ہیں وہ ایک رائے ہے جو وہ مضبوط ہے، تو یہ آپ کا اپنا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے آپ کے علم کے لحاظ سے آپ کو جزا و سزا دیں گے. اگر آپ کسی چیز کے بارے میں مطمئن ہیں، مطمئن کا مطلب ہے علماً مطمئن ہیں، تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو آپ نہ فالو کریں. اٹ شوڈ ناٹ بی سم تھنگ آف اے وری اور کاز آف الارم. یہ زندگی میں انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی چیز کے بارے میں دو مختلف رائے ہیں اور مختلف افراد مختلف آراء کو فالو کرتے ہیں. تو آپ اپنی رائے بنائیے اور اس کی بنیاد پہ جو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ کیجیے. یہی صحیح رویہ ہے نہ صرف صلاۃ التسبیح میں بلکہ ہر گوشے میں جہاں آپ کو اختلاف محسوس ہو اور آپ کے پاس اختلاف کی جو بنیاد ہے اس کو اسٹڈی کر کے آپ یو کین جسٹ فارم یور اون اوپینین. اچھا جی، اس کے بعد سوال ہے جی کہ از اوبیئنگ ونس پیرنٹس مینڈیٹری اور فیوریبل. اوبیئنگ کا لفظ تو دیکھیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پورے قرآن میں استعمال کہیں نہیں ہوا پیرنٹس کے لیے. ناٹ ونس ہیز دا قرآن ایور سیڈ دیٹ یو آر ریکوائرڈ ٹو اوبے یور پیرنٹس. ناٹ ونس. ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یو مسٹ ٹریٹ یور پیرنٹس وتھ کائنڈنس. آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین سے حسن سلوک کیجیے. جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تو کہیں پہ بھی اطاعت کا ورڈ تو قرآن میں استعمال ہی نہیں ہوا، تو اس وجہ سے یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. اچھا سلوک کرنا اصل چیز ہے کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. یو شوڈ ناٹ ٹاک بیک ٹو دیم، یو شوڈ ناٹ بی ڈسرسپیکٹفل. قرآن مجید کی جو ایک آیت ہے جس کو عام طور سے اس مفہوم میں لے لیا جاتا ہے وہ ہے کہ لا تقل لہما اف. آپ ان کے آگے اف نہ کریں. یہ عربی کا اف ہے، اور اف جو عربی میں جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈسرسپیکٹ نہ شو کریں. اردو میں جب اف کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ ابھی آپ جو انہوں نے کہہ دیا وہ بے چونچرا مان لیں. تو عام طور سے جس آیت سے نکالا جاتا ہے کہ یہ آپ کو اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے وہ یہی آیت ہے، لیکن اس آیت میں اف کا وہ مطلب نہیں ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا اردو اور عربی میں الفاظ کامن ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ دونوں لینگویجز میں ان کا مطلب ایک ہی ہو. سو اس وجہ سے اس کو آپ سمجھ لیں.
والدین سے حسن سلوک کیجیے، لیکن آپ کو یہ پوری آزادی ہے اپنے اسپاؤس کی سلیکشن میں، اپنے کیریئر کی سلیکشن میں، تمام میجر ڈیسیجنز میں ہر ایڈلٹ کو یہ پوری آزادی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اختلاف ضرور کریں اپنے پیرنٹس سے، لیکن اس اختلاف کو شائستگی کے ساتھ کیجیے، محبت کے ساتھ کیجیے. آپ یور اسٹانس کین بی فرم وداؤٹ یور ورڈز بینگ ہارش. یہ سیدھی سی بات ہے. آپ اپنے آپ اس میں اپنے اسٹانس پہ قائم رہیں، لیکن الفاظ آپ کے نرم ہونے چاہیے. In the dua that we recite after azan, there are words آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ. what do they mean؟ دیکھیں یہ بھی وہی معاملہ ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی زبان میں اور اردو زبان میں بعض ورڈز مشترک ہوتے ہیں لیکن مطلب فرق ہوتا ہے. وسیلہ عربی زبان میں اس مفہوم میں نہیں آتا جس میں اردو میں آتا ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا کسی میڈیشن یا میڈیٹر کے لیے کہ جو سبب بن جائے. عربی زبان میں وسیلہ بولا جاتا ہے قرب کے لیے. کہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ کا مطلب ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب دیجیے اور اپنی بلیسنگز دیجیے. یعنی یہاں جو وسیلے کا جو ورڈ ہے یہ ذہن میں رکھیے، یہ عربی میں ہے، اور عربی میں وسیلہ جو ہے قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس تک اس کا قرب تلاش کرو، اس کی نیئرنس، اس کی پراکسیمٹی. کم کلوزر ٹو گاڈ. تو وسیلہ ان عربک مینس ٹو کم کلوز ٹو سم ون. تو یہ اس کا صحیح مطلب ہے، اور اذان کی اس دعا میں بھی اس کا ہی مطلب ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی نو اجماع اینڈ تواتر آر ناٹ جسٹ فرام احاد رپورٹس ایز وی سی that the collections of sunnah such as سنن ابی داؤد اور بخاری are collections of احادیث. دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ جنہوں نے ان کا نام سنن رکھا، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ یا سنن ترمذی، انہوں نے یہ اسپیسیفائی کر دیا کہ احاد رپورٹس. انہوں نے کبھی سنت کو اس ورڈ مفہوم میں نہیں بولا جس مفہوم میں عام طور سے متاخرین میں سے بعض اسکالرز بولتے ہیں. جب وہ سنت کے ورڈ کو بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اس حدیث کے مفہوم میں بول رہے ہوتے ہیں. اب آ جائیے اس بات میں کہ ہم جس چیز کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ یہ احاد رپورٹ سے نہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ احاد پہ تو یہ ڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں. یعنی جب احاد کی ڈیپینڈنسی کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہیں. ٹیکسٹ تو الٹ ہے، ٹیکسٹ آپ کے عمل کو یہاں فالو کر رہا ہوتا ہے. وہ ٹیکسٹ جو آپ کے عمل کا ریکارڈ ہے. تو ہم جب تواتر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں مثال کے طور پہ دیکھیے نماز کو دیکھیے. تو نماز ہمارے پاس عملی تواتر سے پہنچی ہے. عملی تواتر کا کیا مطلب ہے؟ پریکٹیکل ایڈہیرنس. تو اس پریکٹیکل ایڈہیرنس کو آپ اپنے ویژولی دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں اس کے بارے میں. اور اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ نے جب نماز پڑھی یا آپ نے روزہ رکھا تو کہیں آپ نے بخاری کی روایت سے پڑھ کے رکھا نہیں. آپ نے اپنے ماحول کو دیکھا، آپ نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا، آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، آپ نے پوری سوسائٹی کو دیکھا جی کہ 30 دن کے لیے سب روزہ رکھ رہے ہیں، پورے ملکوں کو دیکھا. تو یہ امت کا عمل ہے، یہ بغیر انقطاع کے اوپر جا رہا ہے. اور ہمارا جو ریکارڈ ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھیے یہ ایسا عمل ہے کہ کسی دور میں نہیں شروع ہوا، یہ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شروع ہوتا ہے. تو آپ جب اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے اجماع تواتر کو دیکھنے کا کہ آپ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کسی عمل پہ، کسی دینی عمل پہ، کسی دینی چیز پر کیا اس دور میں اجماع اور تواتر ہے، نمبر 1. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اجماع تواتر کیا اٹ کین بی ٹریسڈ بیک. تو وہ آپ کا علم بتا دیتا ہے کہ یس اٹ کین بی ٹریسڈ بیک اینڈ اٹ نیور از ڈیپینڈنٹ آن اینی ٹیکسٹ. یہ کوئی روایت یا کوئی الفاظ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. جیسے میں نے کہا یا یہ عمل پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا قول پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. قول وہی جیسے قرآن مجید قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول سے وہ چیز آگے ٹرانسمٹ ہو رہی ہے. دا ریئل تھنگ از دیٹ وربل ٹرانسمیشن اینڈ اس کیس میں اٹس پریکٹیکل ٹرانسمیشن. تو ٹیکسٹ از آلویز سیکنڈری. یعنی احادیث جو ہیں ان میں آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ وہ چند لوگوں کی، وہ خود یہ کلیم کریں جی ہم نے چند لوگوں سے سنی ہے. اس کی جو سند ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حدثنا فلاں ان فلاں ان فلاں. تو اس وجہ سے وہ تو بالکل ڈسٹنکشن ہمیں موجود ہے. لیکن آپ کو جب اپنا اجماع تواتر کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے تو آپ خود آج بیٹھ کے اس کو جج کر سکتے ہیں اینڈ یو کین فائنڈ آؤٹ وداؤٹ ریفرنگ ٹو اینی ٹیکسٹ کہ دیکھیے کس طرح سے یہ عمل فلاں اس ٹائم پہ اس وقت کی امت میں مجمع علیہ ہے اینڈ آئی کین ٹریس اٹ بیک آل دا وے اپ ٹو دا پروفٹ. اس کے بعد سوال ہے جی کہ just because there is no opinion about the sunnah that we know of, does that mean that the political authority of the time just blocked any dissenting options of different times of prayer? یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا جی. دیکھیں اگر یہ چیز ایسا ہوتا کہ some authority had blocked تو ہسٹری میں یہ بات رپورٹ ہو جاتی ہے.
تاریخ کبھی اس میں سائلنٹ نہیں رہتی. یعنی یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی چیز اسٹیٹ کی انٹرفیرنس میں یا کسی نوبت سے ہوتی ہے تو ہسٹورین جو ہے وہ کبھی اس کو بھلاتا نہیں ہے. یعنی کبھی تاریخ جو ہے وہ ایسی نہیں لکھی جاتی کہ اتنا بڑی آلٹریشن ہو گئی ہو اینڈ اٹ ہیز ناٹ بین رپورٹڈ ان ہسٹری. یعنی وہ لازماً رپورٹ ہوتی ہے, اس کے خلاف ڈسینٹنگ وائسز یا اس کے حق میں بھی ہو سکتی ہیں, دونوں کیسز ہوتی ہیں کہ آپ کو موقع مل جاتا ہے. تو تاریخ کا پہلے عمل اسٹڈی کرنا چاہیے. ہسٹری جو ہے جب وہ جیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہے وہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کمال قسم کا سائنٹیفک پروسیس ہے. میں اسٹیبلش ہسٹری کی بات کر رہا ہوتا ہوں. وہاں پہ یعنی دیر از نو انٹرفیئرنس فرام اینی, اور جہاں انٹرفیئرنس ہونے کی کوشش کی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو بلاک کریں, immediately it comes into notice. There are several people who would write about it. There are several things that come to your notice. ہمارا جو پورا فقہا کا جو ذخیرہ ہے کبھی آپ اس میں دیکھیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ دیکھیے مثال کے طور پہ یہ کان میں اذان ہے, یہ شروع میں تھی نہیں. بچوں کے جو کان میں اذان دی جاتی ہے وہ فقہی ذخیرہ آپ کو بتا دے گا جی یہ بات کی پیداوار ہے. تو آپ کا وہ ذخیرہ اس کو اگل دے گا, وہ ہسٹوریکلی رپورٹ کر دے گا. تو یو سی آپ کا اپنا ہسٹوریکل جو پورے کا پورا اس کے اندر علم پایا جاتا ہے, دیٹ ول اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. سو اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے اٹ آلویز کمز ٹو لائٹ, اٹ نیور ریمینز ان دا ڈارک. یہ ہسٹوریکل پروسیس ہے, اٹس ناٹ کنفائنڈ ود دس. آپ کسی بھی ہسٹوریکل پروسیس کو دیکھ لیں, دنیا میں کہیں بھی ہو رہا ہوگا, اگر اس میں کوئی اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی جائے گی یا زبردستی کو اس میں انٹرفیئرنس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ چیز رپورٹ ہو جائے گی ہسٹری کے اندر. بیکاز ہسٹری رپورٹ ہی ان چیزوں کی ہوتی ہے جہاں پہ یو آر ٹرائنگ ٹو اسٹاپ اٹس فلو. ادروائز تو جو نارمل ایونٹس ہیں دے آر بینگ نارملی رپورٹڈ اینڈ دے ٹیک دیئر اون نارمل شیپ. اس کے بعد آپ نے یہ لکھا ہے جی کہ وی کین سی دیٹ تراوی پریئرز ور ناٹ مینٹ ان دس وے بٹ دے گینڈ اجماع اینڈ تواتر. نہیں, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کا اجماع و تواتر کب شروع ہوا ہے, ان کا حضرت عمر سے شروع ہوا ہے. یعنی اجماع و تواتر کا مطلب وہ تو ہزاروں چیزیں ان کو اجماع. اذان بھی جب دینی شروع ہوئی ہے بچوں کے کانوں میں تو اس کے بعد سے اس کو اجماع حاصل ہونا شروع ہو گیا. اصل چیز اجماع و تواتر نہیں ہے, اصل چیز اجماع و تواتر اوریجنیٹنگ فرام دا پروفٹ آف اسلام یہ ہے. تو اس کے بعد جب حضرت عمر نے اس کو جاری کر دیا تو اس کو تو اجماع, تو دیکھیں یہ خود پتہ چلنا کہ یہ حضرت عمر نے جاری کیا ہے, یہ اس ریکارڈ کا حصہ ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ بخاری جو ہے ایک سٹیج کے بعد آ کے متواتر ہو گئی ہے, اس کے نسخے ہزاروں چھپ گئے ہیں. شروع تو وہ احاد ہوئی ہے, اس کے بعد ہوتے ہوتے پرولیفریشن پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں وہ اپنے زمانے کے بعد جب ان کو مشہور ہو کے بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی تواترت الاخبار یا اس طرح کے ورڈ استعمال کر لیے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے اپنے زمانے کے بعد سے وہ متواتر ہو گئی ہیں. سو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تواتر جا رہا ہے. تو تواتر ہیز ٹو بی ٹریسڈ بیک ٹو دا پروفٹ اینڈ دس از واٹ وی نو ان دا کیس آف تراوی کہ اٹ نیور ایگزسٹڈ ان ہز اون کیس. سوال یہ جی کہ ایوری تھنگ ان لائف اپیئرز ٹو بی ڈبل ایجڈ, ہاؤ کین وی ریکلیم کانفیڈنس آفٹر فیلئر. دیکھیے جی یہ تو آپ کی اپنی امنگ اور آپ کی اپنی ڈٹرمنیشن ہے کہ یو ریفیوز ٹو لوز. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا یہ پلان ہے اینڈ آئی ووڈ لائک مائی سیلف ٹو گو فارورڈ ان دس پلان. ہاں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ بعض دفعہ ایٹ ٹائمز یو ریئلائز کہ بھائی مے بی گاڈ از پشنگ می اوے فرام اے سرٹن تھنگ. یعنی آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ فلاں کام کریں گے, آپ نے بار بار کوشش کی اینڈ کچھ یو ڈڈ ناٹ میک اینی ہیڈ وے. تو اس کیس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آئی ہیو سم ادر, یعنی گاڈ ہیز سم ادر پلانس فار می اینڈ آئی مائٹ تھنک آلٹرنیٹیولی. تو فیلیئرس کا انالیسس کرنا چاہیے. بعض دفعہ فیلیئرز ہوتے ہیں آپ کی اسٹریٹجی خراب ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کیجیے. اس میں اگر کوئی آپ کی اپنی ڈٹرمنیشن میں کمی ہے, اس میں جو دوسرے فیکٹرز ہیں ان میں کوئی کمی ہے, ان کو ٹھیک کیجیے. لیکن اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ نے بہت دفعہ ٹرائی کیا اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ڈن رائٹ, آپ کی محنت بھی بہت ہے, آپ نے جو دوسرے انگریڈینٹس تھے وہ بھی پورے ہیں, لیکن تھنگس آر ناٹ ورکنگ, تو ایٹ ٹائمز یو ہیو ٹو ری ایویلیویٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, مے بی آئی ایم گوئنگ ان دا رانگ ڈائریکشن اینڈ گاڈ از اسٹاپنگ می فرام دیٹ, تو یو ٹیک اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. So it depends on the failure that you are facing. Not every failure is a failure and not every failure is not a failure. یعنی بعض واقعی failures ہوتے ہیں because of your strategy, wrong strategy adopted, اور بعض وہ failures ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ سبق دینا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ چھوڑ دیں, کوئی اور کام کریں. تو it depends کہ آپ کے سامنے وہ کیا چیز ہے اور کیسے آئی ہے. تو یہ انالیسس ہے جو آپ کو کرنا چاہیے. یہ سوال ہے جی کہ ریسنٹلی the picture of the British High Commissioner cleaning of Margala Hills during the morning walk has made it to the headlines وغیرہ. Do we Muslims need the British High Commissioner to teach us cleanliness? دیکھیے یہ تو ایک obvious سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے obviously کہ ہمیں اس کے بارے میں خود متنبہ ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے, وہ کوئی بھی کر رہا ہو, تو اس کی تو ہمیں تحسین کرنی ہے, اور اگر وہ ہمیں سبق سکھا رہا ہے تو سبق بھی ہمیں سیکھنا چاہیے.
تو اس میں تو میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اچھائی جہاں سے بھی آئے، جہاں سے بھی آپ کو کوئی شرم محسوس ہو کہ ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے، ایسی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے. اور اس ایگزامپل سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو مثال کے طور پہ کار فرما لوگ ہیں، ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ممبرز آف پارلیمنٹ یا سینئر بیوروکریٹس ہیں، اگر کسی وقت وہ یہ ایگزامپل سیٹ کریں کہ کسی علاقے کی وہ صفائی کریں یا اس طرح سے ایک سمبولک سے جیسچر شو کریں، تو اس سے بڑا فرق پڑ سکتا ہے. لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان کی پرائیورٹیز کیا ہیں. ہم مشورہ ہی دے سکتے ہیں، اور اس مشورے پہ بائی دا وے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ سب سے پہلے ویسے ہمیں اپنے خود بھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ کلینلینس کے بارے میں ٹھیک ہے اوروں کو بھی ہم دوش دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا بھی کیا حال ہے، ہمارے اپنے گھروں میں کتنا حال برا ہوتا ہے. صفائی گھروں میں نہیں ہو رہی ہوتی، گھروں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ڈسٹنگ اور کلیننگ از ناٹ اپ ٹو دا مارک ایٹ ٹائمز. گھروں کے سامنے کوڑا پڑا ہوتا ہے، آپ خود جب بعض دفعہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم سب یہ کام کرتے ہیں کہ لٹر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ایزی ٹو بلیم ادر پیپل، لیکن ایک سیلف اسیسمنٹ بھی کرنی چاہیے کہ اگر دوسرا کوئی کلینلینس کی طرف متوجہ نہیں ہے، آئی تھنک وی شوڈ آلسو ریئلائز دیٹ ایٹ ٹائمز وی آر آلسو very very careless about these things. So we should learn a lesson, of course, and obviously think that if other people can do it, it would be lovely. In today's society, daughters are more caring even after getting married. What's the reason behind not giving whole property wealth to daughters in case one has no male child? میں تو دیکھیے جی بہت دفعہ یہ سمجھا چکا ہوں کہ جو اسلام کا جو فیملی سسٹم ہے اس کا میں جو انہیریٹنس ہے وہ منفعت پر بیسڈ ہے، بینیفٹ، یعنی what the sees has benefit towards respective heirs. The more the benefit, the more that heir receives. In normal circumstances, a male child carries more benefit. Normal circumstances سے کیا مطلب ہے کہ جس میں he is the head of the family, he is controlling the family, etc. and the parents are more dependent on him. تو جو اس کا جو شیئر ہوتا ہے وہ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے، اور بیوی کا جو بینیفٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے آفٹر her marriage towards her husband. So and she is more liable, she is generally more towards her husband and her kids وغیرہ. لیکن ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بعض دفعہ آپ کا میل چائلڈ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہوتا بھی ہے تب بھی لڑکیاں زیادہ خدمت کرتی ہیں. تو قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ خدمت کے اصول پہ تو آپ ان کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں، یعنی جو ایئرز کے حق میں بھی وصیت کی جا سکتی ہے. ایئرز کے حق میں آپ جو حق کے رشتہ داری ہے جس کے بارے میں قرآن نے وصیت کر دی ہے کہ وہ ہاف ہوگی، وہ اس کو تو آپ نہیں چھیڑ سکتے، لیکن ویسے آپ وصیت کر سکتے ہیں. مزید آپ اپنی بیٹی کو بے تحاشا وصیت میں دے سکتے ہیں اگر اس نے کوئی خدمت کی ہے، اگر اس کی کوئی ضرورت ہے. تو یہ کو قرآن نے الگ سے کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو آپ کے جو انہیریٹنس کے جو شیئرز ہیں وہ اس وصیت کی ایکسیکیوشن کے بعد تقسیم ہوں گے. من بعد وصیت یوصی بہا او دین. اگر آپ کے پاس کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ لون آپ پہ چڑھا ہوا ہے وہ ادا ہوگا، آپ نے کسی کے حق میں وصیت کی ہے وہ ادا ہوگی، جو بچیں گے وہ انہیریٹنس میں تقسیم ہوں گے. تو ان ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں جہاں پہ آپ کی بیٹیاں وہ کام کرتی ہیں تو قرآن نے تو پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ یو کین گیو ہر مچ مچ مور بیکاز آف واٹ شی ہیز ڈن فار یو. تو اس لیے قرآن کا جو 1/2 شیئر ہے دیٹ از فار نارمل سرکمسٹانسز. اس کے اندر ان نارمل فیملی سیٹ اپس، ان جنرل فیملی سیٹ اپس، ونس اے ڈاٹر گیٹس میرڈ ہر benefit is transferred to her husband, whereas when a son gets married the benefit is still there for their father and mother. کیونکہ as you can see کہ family system کے اندر it's always the parents prefer to live by the son or live with the son because he is independent in decision making, whereas the daughter is not independent most of the time. تو اگر آپ سیٹ اپ وہ انویزج کریں جو اسلام نے سیٹ اپ آپ کو دیا ہے جس میں husbands are the head of the family، تو یہ تو بڑی ایک منصفانہ تقسیم رکھتی ہے. ہاں اگر لڑکیاں یا بیویاں ہیڈ آف دا فیملی ہوتی تو آئی ایم شیور کہ الٹ ہوتا، اور اس کیس میں پھر بچیوں کو شاید ہاف کے بجائے پورا ملتا اور بچوں کو ہاف ملتا. تو یہ تو اصل میں اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو جینڈر، اٹس اسپیسیفک ٹو دا رولز وچ ہیو بین ایلوکیٹڈ ٹو دا جینڈرز آئی وڈ سے. یہ سوال آپ نے کیا ہے جی کہ کین وی انفر فرام سورہ احزاب's last verses that part of humanity that didn't accept the amana are infants and those who die. نہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے آپ کو کہنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے وہاں پہ تو سب روحوں کے ساتھ یہ اقرار کیا گیا تھا. وہ روح جب ایسے لوگوں میں گئی جن کی پری میچور ڈیتھس ہونی تھی یا انفنسی میں انہوں نے ڈائی کرنا تھا، ٹھیک ہے، they just died and they never got the chance to have that جو امانت دی گئی ہے اس کو ایکسرسائز کر سکیں. اس لیے اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. سادی سی بات ہے کہ سب سے اقرار لیا گیا، جس کو موقع دیا گیا اقرار ایکسرسائز کرنے کا وہ نیکسٹ اسٹیج تھی، وہ انہوں نے ایکسرسائز کیا. جن کو نہیں دیا گیا، جیسے بچے ہیں، جیسے انفنٹس ہیں، جن کو دنیا سے بچپن میں بلا لیا گیا تو ان کو نہیں دیا گیا. تو یہ آئی تھنک اٹس ایز سمپل ایز دیٹ.
سوال یہ جی کہ از اٹ اے بدعہ ٹو گیو اذان ان اے نیو بورنز ایئر؟ یہ اس کا تعلق اس سے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. دیکھیے بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی دینی چیز مذہب کے اندر ایڈ کریں, یعنی کوئی اپنی نیچر میں کوئی دینی چیز ایسی ہے جس کو آپ نے مذہب سمجھ کے مذہب میں ایڈ کیا ہے. تو اب بہت سارے لوگ جو اذان دے رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں دے رہے ہوتے, بلکہ وہ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ خیال ہے کہ ثابت ہے, اور وہ اس وجہ سے بعض وقت تحقیق بھی نہیں کرتے. تو جن کو وہ تحقیق میسر ہو گئی ہے, اب ظاہر ہے کہ وہ بعض دفعہ آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جو آپ یہ ایک ایج اولڈ کام کرتے چلے آ رہے ہیں یہ تو ثابت نہیں ہے. تو اب ایک ڈبیٹ اور ڈسکشن شروع ہو جائے گی. تو ڈبیٹ اور ڈسکشن میں کوئی بدعت کا سوال نہیں ہوتا, اس میں ڈفرینس آف اوپینین کا سوال ہوتا ہے. بدعت تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کسی چیز کی کوئی بیسس نہیں ہے اور یو آر ایڈنگ سم تھنگ ٹو دی کنٹینٹس آف ریلیجن. تو جہاں پہ جو لوگ اذان دے رہے ہوتے ہیں وہ یہ تو نہیں کہہ کے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود کام کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پروفٹ سے سنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ دوسری گروپ یہ تنقید کر رہا ہے جی کہ یہ آپ نے جو سنا ہے یا آپ تک یہ بات پہنچی ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے. تو اٹس مور آف اے ڈسکشن. تو آئی وڈ ناٹ سجیسٹ کہ اس کو ہم بدعت کی کیٹیگری میں لے کے آئیں. یہ سوال ہے جی کہ ہاؤ از فرض ڈفرنٹ فرام سننا؟ ویل دیکھیں, سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کا نام ہے اگر آپ اس مفہوم میں اس کو بول رہے ہیں. اگر آپ یعنی فرض اور سننا دو ہمارے پاس اصطلاحات ہیں. اگر آپ فرض سے مراد نماز کے فرائض لے رہے ہیں اور سننا لے رہے ہیں تو وہاں تو مراد اصل میں یہ ہے کہ جو چیز آپ فرض ہے اس کے علاوہ سب چیزیں نفل ہیں. اگر آپ فرض سے مراد دین کا جو ایک کنٹینٹ ہے اس کو لے رہے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے, یعنی اس سے مراد ظاہر ہے کہ آپ کچھ چیزیں آپ کے اندر فرائض کی نوعیت کی ہیں, کچھ چیزیں ہیں نوافل کی نوعیت کی ہیں. تو ہر کیس میں یعنی ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ان موسٹ کیسز سننا کی جو ٹرم ہے وہ صرف ایک نفل کے طور پہ استعمال. نفل کا مطلب ہے سم تھنگ وچ از ناٹ فرض, یعنی اس کے مقابلے میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اف یو ڈو سم تھنگ اٹ ول بی ریوارڈیڈ, بٹ اف یو ڈونٹ ڈو سم تھنگ یو ول ناٹ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ. یہ اس کا اس کی جو سمپل تقسیم ہے. ایک سوال ہے جی کہ وی آر obsessed about the minute details of ibadah, why don't we talk about manners, politeness? دیکھیے یہ سوال تو ہمیں اپنے آپ سے ہی کرنا چاہیے نا, یعنی اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک افسوس کی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے ایسے. ہمیں اپنے جو تعمیر اخلاق اور تعمیر کردار کی طرف توجہ دینی چاہیے. یہ وائی کا جو کویشچن ہے نا جی, اس کو ہمیشہ سے ایسے ایڈریس کریں کہ انسان کو جو تعلیم دی جاتی ہے, جیسی اس کو تعلیم دی جائے گی وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا. آپ کو بتایا ہی جاتا ہے کہ اصل چیز ریچولز ہیں اور انسان کا جو کردار اور اخلاق ہے اس کے پہ کبھی کوئی مذہبی جو ڈسکورسز ہوتے ہیں اگر وہ بتاتے بھی ہیں تو اٹ از انڈر اسٹریسڈ. تو آئی تھنک کہ اس میں سمپل سی بات ہے کہ جب ایجوکیشن آپ کی اس طرف سے نہیں ہوگی اور آپ کو بتایا ہی جائے گا کہ مذہب اصل میں ریچولز کا نام ہے, تو دس از سم تھنگ دیٹ یعنی اٹ از بٹ نیچرل ٹو ہیو ہیپنڈ. اس سے کوئی مختلف ہوتا تو تعجب اس پہ ہوتا. خواتین حضرات, ہمارے آج کے سیشن کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. کچھ سوالات باقی ہیں انشاءاللہ, ان سے ہم کل آغاز کریں گے. اقول قولی ھذا. ایک میں یہ اعلان بھی کرتا چلوں چونکہ آج سیٹرڈے ہے تو اب ہماری جو نیکسٹ سیٹرڈے کی نشست ہے جو اسلام اسٹڈی سرکل ہے وہ عید کی وجہ سے وہ سیٹرڈے پہ نہیں ہوگی, لیکن جو اس سے اگلا سیٹرڈے ہے اس پہ وہ ریزیوم رہے گی. یہ جو ہماری رمضان کی نشستیں ہیں یہ عید سے پہلے تک چلتی رہیں گی, لیکن چونکہ اگلا سیٹرڈے تو لازماً عید کے بعد ہی آئے گا, اس وجہ سے اس دن ہماری جو نیکسٹ سیٹرڈے کو یہ آف رہے گا. تو انشاءاللہ اس سے نیکسٹ سیٹرڈے آپ سے ملاقات ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.